بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ کبھی رات کے کسی پرسکون پہر جب ہر طرف خاموشی ہو، اپنے دل سے ایک سوال ضرور کیجیے، آخر سکون کہاں ہے؟ یہ سوال شاید جتنا پرانا ہے اتنا ہی آج بھی زندہ ہے۔ صدیاں گزر گئیں، نسلیں بدل گئیں، زمانے بدل گئے، لیکن انسان کے دل کا ایک سوال آج بھی وہی ہے، مجھے سکون کہاں ملے گا؟ اگر میں آپ سے پوچھوں، ایک ایسا انسان جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، جسے بیماریوں نے گھیر رکھا ہو، جس کے گھر میں رزق کی تنگی ہو، جس کے پاس رہنے کے لیے مناسب چھت بھی نہ ہو، آپ مجھے بتائیں کیا وہ شخص پرسکون زندگی گزار سکتا ہے؟ آپ میں سے اکثر لوگ کہیں گے نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے سکون کو ہمیشہ خوشحال زندگی کے ساتھ جوڑ کر دیکھا ہے۔ اب آئیے دوسری طرف، ایک ایسا انسان جس کے پاس دولت ہے، کاروبار ہے، بینک بیلنس ہے، عمدہ لباس ہے، عالی شان گھر ہے، آرام دہ گاڑیاں ہیں، سفر کی سہولتیں اس کو میسر ہیں، جو چاہے خرید سکتا ہے۔ سوال وہی ہے کہ کیا وہ شخص لازماً سکون میں ہوگا؟ پہلی نظر میں تو یہی محسوس ہوتا ہے، لیکن جب ہم حقیقت کا دروازہ کھولتے ہیں تو ایک عجیب منظر ہمارے سامنے آتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہم سے ملتے ہیں جن کے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود ہے، مگر پھر بھی دل مطمئن نہیں۔ چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، لیکن دل کے اندر بے چینی کا شور برپا ہوتا ہے۔ ظاہری کامیابیاں ہوتی ہیں، لیکن دل کے اندر ایک ایسی خالی جگہ ہوتی ہے جسے دنیا کی کوئی نعمت بھر نہیں پاتی۔ یہ منظر دیکھ کر انسان رک جاتا ہے اور خود سے ایک سوال پوچھتا ہے، اگر غریب بھی سکون تلاش کر رہا ہے اور بہت سے خوشحال لوگ بھی سکون ڈھونڈ رہے ہیں، تو پھر سوال تو بنتا ہے، یہ سکون ہے کہاں؟ دوستو، یہ صرف میرا اور آپ کا سوال نہیں، یہ پوری انسانیت کا سوال ہے۔ شاید اسی لیے انسان نے اپنی پوری تاریخ سکون کی تلاش میں گزار دی۔ غریب نے سوچا اگر میرے پاس مال آ جائے تو مجھے سکون مل جائے گا۔ امیر نے سوچا میرے پاس شاید مزید مال آ جائے تو مجھے سکون مل جائے گا۔ کسی نے سکون کو شہرت میں تلاش کیا تو کسی نے سکون کو اقتدار میں، کسی نے عزت میں، کسی نے عیش و عشرت میں، اور پھر پوری انسانیت ایک ایسی دوڑ میں شامل ہو گئی جس کا مقصد صرف ایک تھا، کسی نہ کسی طرح دل کو سکون مل جائے۔ لیکن سوال آج بھی وہیں کھڑا ہے، کیا انسان نے واقعی وہ سکون حاصل کر لیا جس کی تلاش میں وہ صدیوں سے بھٹک رہا ہے؟ اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے آئیے انسان کی اس طویل جد و جہد پر نظر ڈالتے ہیں۔ سکون کہاں ہے؟ سکون ہے کہاں؟ انسان نے یہ سمجھ لیا کہ جتنی زندگی آرام دہ ہوگی اتنا ہی چین، سکون اور راحت ہمیں ملے گا۔ بس پھر کیا تھا، پوری دنیا زندگی کو زیادہ سے زیادہ آرام دہ بنانے کی دوڑ میں لگ گئی۔ سائنس ترقی کرتی گئی، ہر نئی ایجاد کے ساتھ انسان یہ سمجھتا رہا شاید اب سکون ملا کہ تب سکون ملا۔ مہینوں کے سفر دنوں میں اور دنوں کے سفر چند گھنٹوں میں سمٹ گئے۔ گرمی سے بچنے کے لیے ایئر کنڈیشنر آ گیا، سردی سے حفاظت کے لیے ہیٹر آ گیا، آرام دہ گاڑیاں آ گئی، نرم اور نازک لباس تیار کیے گئے، فلک بوس عمارتیں تعمیر کی گئیں، جدید ہسپتال بن گئے، رابطے کے ایسے ذرائع وجود میں آ گئے کہ دنیا گویا ایک چھوٹا سا گاؤں بن کر رہ گئی۔ پھر انسان نے کہا شاید سکون سفر میں ہے، چنانچہ دنیا کے حسین ترین مقامات آباد ہونے لگے،
سیر و تفریح کے نت و نئے مراکز وجود میں آ گئے۔ کسی نے کہا شاید سکون خواہشات کو پورا کرنے میں ہے، لہذا انسان اپنی ہر جائز ناجائز خواہش کے پیچھے بھاگنے لگا۔ کسی نے اسے دولت میں تلاش کیا تو کسی نے اس کو شہرت میں تلاش کیا، کسی نے طاقت میں تو کسی نے لذتوں میں، اور جب ان سب سے بھی دل کو قرار نہ ملا تو بعض لوگ نشے کی تاریک گلیوں تک جا پہنچے، صرف اس امید کے ساتھ کہ شاید چند لمحوں کی بے خبری ہی سکون کا نام ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ نہ دولت دل کو مطمئن کر سکی، نہ شہرت، نہ اقتدار، نہ بے شمار سہولتیں، نہ سیر و تفریح، اور نہ ہی خواہشات کی انتہا۔ ان سب نے انسان کی زندگی کو پہلے سے زیادہ آرام دہ تو بنا دیا، لیکن پرسکون نہ بنا سکی۔ جسم کو راحت تو ملی، لیکن دل خالی رہ گیا۔ انسان نے زمین کا چپا چپا چھان مارا، سمندروں کی گہرائیوں میں اتر گیا، پہاڑوں کی چوٹیاں سر کر لی، آسمانوں کی وسعتوں میں پروازیں کی، چاند تک جا پہنچا، ستاروں کی کھوج میں نکل پڑا، لیکن ایک چیز پھر بھی اس کے ہاتھ نہ آ سکی، اور وہ چیز تھی دل کا سکون۔ آج بھی اگر آپ غور کریں تو دنیا کا ہر انسان، چاہے وہ غریب ہو یا امیر، جوان ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، مشہور ہو یا گمنام، ایک ہی چیز کی تلاش میں ہے، اور وہ ہے سکون، سکون اور سکون۔ لیکن افسوس، انسان نے سکون کو بہت تلاش کیا مگر سکون کو پہچان نہ سکا۔ وہ یہ سمجھ ہی نہ سکا کہ سکون آخر ہے کیا، اور اسے حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہاں اگر انسان کی عقل خاموش ہو جاتی ہے اور پھر کلام کرتا ہے وہ رب جس نے انسان کو تخلیق کیا، جس نے انسان کے دل کو پیدا کیا، اور جو انسان کے دل کی ہر دھڑکن کو جانتا ہے، اس کی ہر دھڑکن سے واقف ہے۔ وہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرما رہے ہیں، اے میرے بندے، تو سکون کو دولت میں تلاش کرتا رہا، تو نے اسے دنیا میں تلاش کیا، تو نے اسے عیش و عشرت میں تلاش کیا، تو نے اسے دنیا کی رنگینیوں میں تلاش کیا، حالانکہ دل کو میں نے پیدا کیا ہے، اور دل کا راز بھی میں ہی جانتا ہوں۔ اگر تو واقعی سکون چاہتا ہے تو دنیا کے دروازے پر نہیں، میرے دروازے پر آ، میرے سامنے جھک، اپنے دل کا بوجھ میرے حوالے کر، اپنی پیشانی میرے سامنے رکھ، میرے ذکر کو اپنی زندگی بنا لے، پھر دیکھ تجھے وہ سکون ملے گا جو دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتی، اور جو دنیا کی کوئی مصیبت چھین نہیں سکتی۔ سکون کہاں ہے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں؟ اب یہاں ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو شاید اس کا مطلب یہ ہے جو شخص اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، اس کی زندگی میں پھر کوئی بیماری نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تنگ دستی نہیں ہوگی، کوئی آزمائش نہیں ہوگی۔ نہیں، قرآن ہمیں یہ نہیں سکھاتا، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے۔ ذرا سوچئے، اس دنیا میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے کون تھے؟ انبیاء کرام علیہم السلام، اور سب سے زیادہ آزمائشیں کن پر آئیں؟ انہی پر آئیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سے محبت کا مطلب آزمائشوں کا ختم ہو جانا نہیں، بلکہ آزمائشوں کے درمیان بھی دل کا اپنے رب سے جڑا رہنا ہے۔ اصل کمال یہ نہیں کہ مصیبتیں ختم ہو جائیں،
اصل کمال تو یہ ہے مصیبتیں باقی رہیں لیکن دل بے چین نہ رہے۔ فرق حالات میں نہیں آتا، فرق دل میں آتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے جڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایسا اطمینان نازل فرماتا ہے کہ وہی بیماری جو پہلے اسے توڑ دیتی تھی اب اسے اپنے رب کی طرف جھکنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ وہی قرض جو پہلے اسے مایوسی میں دھکیل دیتا تھا اب اسے امید کے ساتھ دعا کرنا سکھا دیتا ہے۔ وہی تنگ دستی جو پہلے شکوے پیدا کرتی تھی اب صبر اور قناعت کا سبق بن جاتی ہے۔ وہی آنسو جو پہلے بے بسی کی علامت تھے اب اللہ کے حضور قبول ہونے والی دعا بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے حالات سے پہلے دل بدل دیا۔ اور یاد رکھیے، جس انسان کا دل بدل جائے اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ اسی لیے دنیا کی آسائشیں ہر انسان کو سکون نہیں دے سکتی، اور کبھی کبھی ایک معمولی جھوپڑی میں رہنے والا انسان بھی ایسا مطمئن ہوتا ہے کہ محلات میں رہنے والے بھی اس کیفیت کو خرید نہیں سکتے، کیونکہ سکون کا تعلق مکان سے نہیں مالک مکان سے ہے۔ سکون کا تعلق دولت سے نہیں دولت دینے والے سے ہے۔ سکون کا تعلق اسباب سے نہیں مسبب الاسباب سے ہے۔ اسی لیے جب بندہ سجدے میں اپنا ماتھا رکھتا ہے تو حقیقت میں وہ صرف زمین پر نہیں جھکتا بلکہ اپنی پریشانیاں اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب وہ دل سے دعا کرتا ہے تو صرف الفاظ ادا نہیں کرتا بلکہ اپنے غموں کا بوجھ اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے۔ جب وہ قرآن کھولتا ہے تو صرف تلاوت نہیں کرتا بلکہ اپنے دل کو اس رب کے کلام سے جوڑتا ہے جس نے اس دل کو پیدا کیا ہے۔ اور جب وہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو صرف اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتا بلکہ اپنے دل کی گرد و غبار صاف کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک سچا مومن آزمائش میں بھی ٹوٹتا نہیں، وہ روتا بھی ہے، درد بھی محسوس کرتا ہے، تکلیف بھی برداشت کرتا ہے، لیکن نا امید نہیں ہوتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میری آہیں بھی سن رہا ہے، میرا رب میرے آنسوؤں سے بھی واقف ہے، اور میرا رب میری اس آزمائش کو بھی بے مقصد نہیں جانے دے گا۔ یہی وہ سکون ہے جسے دنیا کبھی سمجھ ہی نہ سکی۔ یہی وہ سکون ہے جسے نہ بازار میں خریدا جا سکتا ہے، نہ دولت سے اس سکون کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور نہ طاقت سے اس سکون کو چھینا جا سکتا ہے۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے ان بندوں کے دلوں میں اتارتا ہے جو ہر حال میں اس رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے رب کی طرف انابت کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آج کی اس گفتگو سے صرف ایک بات بھی ہمارے دل میں اتر جائے تو شاید ہماری زندگی کا رخ بدل جائے۔ ہم نے برسوں یہ سمجھا کہ اگر دولت آ جائے گی تو سکون آ جائے گا، اگر بڑا گھر مل جائے گا تو سکون آ جائے گا، اگر اچھی گاڑی مل جائے گی تو سکون اور چین مل جائے گا، اگر حالات بدل جائیں گے تو سکون آ جائے گا۔ لیکن آج قرآن نے ہمیں ایک ایسی حقیقت بتا دی جسے ہم برسوں سے بھولے ہوئے تھے۔ دل کا سکون حالات بدلنے سے نہیں، دل کا تعلق اللہ سے جڑنے سے ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے کل بھی آزمائش آئے، ہو سکتا ہے بیماری بھی رہے، ہو سکتا ہے قرض بھی باقی رہے، ہو سکتا ہے زندگی میں کچھ ایسے سوال ہوں جن کا جواب ہمیں فوراً نہ ملے، لیکن اگر دل اپنے رب سے جڑ جائے تو وہی بیماری صبر کا ذریعہ بن جاتی ہے، وہی تنگ دستی قناعت کا سبق بن جاتی ہے، وہی آنسو دعا بن جاتے ہیں،
اور وہی مشکل انسان کو اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب لے جاتی ہے۔ اس لیے آج فیصلہ کر لیجئے، میں سکون کو دنیا میں نہیں اپنے رب میں تلاش کروں گا۔ میں اپنے دل کو مال سے پہلے اللہ سے جوڑوں گا۔ میں اپنی زندگی کا مرکز اپنی خواہشات کو نہیں اپنے رب کی رضا کو بناؤں گا۔ جب دل بے چین ہوگا تو سب سے پہلے اپنے رب کے سامنے سجدے میں جاؤں گا۔ جب آنکھیں اشک بار ہوں گی تو سب سے پہلے اپنے رب سے بات کروں گا۔ جب راستے بند ہوتے دکھائی دیں گے تو سب سے پہلے اپنے رب پر بھروسہ، توکل اور یقین کروں گا، کیونکہ اب مجھے معلوم ہو چکا جس نے دل بنایا ہے دل کا سکون بھی اسی کے پاس ہے۔ اس لیے آئیے آج سے نماز کو صرف ایک فرض نہیں بلکہ اپنے دل کی پناہ گاہ بناتے ہیں۔ قرآن کو صرف ثواب کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی کی رہنمائی کے لیے پڑھتے ہیں۔ ذکر الہی کو صرف زبان کا ورد نہیں بلکہ اپنے دل کی زندگی بناتے ہیں۔ استغفار کو صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ اپنی روزمرہ کی عادت بناتے ہیں، اور ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے جس دن ہمارا دل اللہ سے جڑ گیا اس دن شاید ہمارے تمام مسائل ختم ہوں، لیکن ہمارے اندر انہیں برداشت کرنے کی ایسی طاقت پیدا ہو جائے گی دنیا حیران رہ جائے گی، اور یہی تو حقیقی سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے منور فرما دے، ہمیں نماز کی لذت نصیب فرما دے، قرآن سے سچی محبت عطا فرما دے، ہمیں ہر حال میں صبر، شکر اور اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو ایسا اطمینان عطا فرما دے جیسے دنیا کی کوئی مصیبت چھین نہ سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر اس گفتگو نے آپ کے دل میں اللہ کی طرف پلٹنے کی ایک بھی خواہش پیدا کی ہے تو اس پیغام کو اپنے تک محدود نہ رکھیے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کوئی پریشان دل اپنے رب کا راستہ پا لے، کوئی مایوس انسان امید حاصل کر لے، کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا شخص توبہ کر لے، اور قیامت کے دن یہی ایک عمل آپ کے لیے اور میرے لیے نجات کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے دل دنیا کی چمک سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے روشن ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔